فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو نا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ، بولو کن کے ساتھ؟ حضرت عمر کے ساتھ اللہ کے رسول کوئی جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ارے کچھ کام ہوگا، جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب دور ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے، دور ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے، اور بالکل گاؤں کا رہنے والا، دیہاتی، بدو، عربی، اور سر پہ بڑا پگڑ، میلے میلے کپڑے، اور اونٹ پہ آ رہا. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں دیکھا، کہا عمر عمر انظر انظر، دیکھو دیکھو. عمر نے کہا جاہل ہے، دیہاتی ہے، عربی ہے، بدو ہے، پگڑ باندھ کے آیا ہے، بالکل جاہل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے اس لیے نہیں دکھایا کہ تم انٹروڈکشن دو، میں نے تو اس لیے دکھایا کہ میں جا رہا ہوں اس کو کلمے کی دعوت دینے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں کلمے کی دعوت دے گا. حضرت عمر نے کہا محلن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا گاؤں کا ہے، دیہاتی ہے، عربی ہے، بدو ہے، ارے آپ اس کو کلمے کی دعوت دو گے اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، گالی بکے گا، مارے گا، پیٹے گا، اس کے ساتھ الجھنے کا. ہمارے نبی قربان جاؤ اللہ کی قسم کیا محبت کرتے تھے. عمر کی طرف دیکھ کر کہا مارے گا مار کھاؤں گا، گالی دے گا میں گالی کھاؤں گا، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں گالی کھاؤں، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں مار کھاؤں، مگر میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں. سبحان اللہ، میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا. اور پھر ہمارے نبی نے کہا عمر اگر تمہیں نہیں اچھا لگتا تم کھڑے رہو، میں جا کے بات کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں آ رہا ہوں نا، میں آ رہا ہوں. ہمارے نبی گئے، وہ کس پہ آ رہا ہے؟ دیہاتی اونٹ پہ. ہمارے نبی نے اس کی اونٹ کی رسی کو پکڑا اور بڑے پیار سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ہم سب کا معبود ہے، وہ ہمارا مسجود ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا میں محمد، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، جبرائیل میرے پاس آوے، قرآن میرے اوپر اترے. اس نے گالیاں بکنا شروع کیا، لیکن ہمارے نبی سنتے گئے میں اللہ کا رسول. ارے ہم لوگ تو اونٹ کو بٹھا کے اترتے نا، وہ تو دیہاتی تھا، سیدھے اونٹ پہ سے چھلانگ لگایا، نیچے آیا اور نیچے آ کر کہا انت محمد، تم محمد ہو. ہمارے نبی نے کہا ہاں میں نے وہاں گاؤں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے گاؤں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا. اور کیا کہتا معلوم کیا کہتا؟ محمد خوش ہو جاؤ کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا، ورنہ قتل. بازو میں کون تھے؟ بولو نا کون تھے؟ آئے کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، بولو تو دو ٹکڑے کر دوں. بھائی حضرت عمر ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، بولو تو اب بھی گرا دوں. اللہ کے رسول نے کہا عمر نہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھ لے، تو گاؤں سے آیا ہے، کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا، اور نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. اس کو آیا غصہ، بولو اس کو آیا غصہ، سیدھے اونٹ پہ چھلانگ لگا کے گیا اور وہاں سے ایک بڑا ٹھیلا لا کے زمین پہ پٹکا اور ٹھیلے میں سے مردہ جانور نکالا. کس کو نکالا؟ مردہ مرا ہوا خون میں لت پت جانور. اور کیا کہا محمد یہ مردہ ہے، مردہ میں شکار کر کے آیا، شکار کر کے، یہ خون میں لت پت ہے، یہ میرے فیملی کی روزی ہے، میں اس کو شکار کر کے آیا. اگر تم محمد سچے نبی ہو زندہ کرو زندہ کرو. حضرت عمر پھر آگے آ گیا اور کہا اے بھائی میرا نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آیا، میرا نبی دنیا میں امت کی ہدایت کے واسطے آیا ہے. بولو بے شک، بولو صحیح نا. ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہدایت. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. حضرت عمر آگے کہا میرا نبی اس لیے نہیں آئے کہ مردے کو زندہ کرے. پھر ہمارے نبی نے حضرت عمر کو پکڑا، عمر پیچھے آؤ، آج اگر یہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ مردہ بھی زندہ ہوگا. ارے سنو میرے بھارت نگر والوں، وقت کم ہے. ہمارے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ مردہ بھی زندہ ہوگا. اللہ کی قسم زندہ ہو گیا. بولو زندہ. اچھا جیسے زندہ ہو گیا وہ کون تھا وہاں پہ؟ کون تھا؟ دیہاتی. اس نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا. میں شکار کر کے آیا تو خون میں لت پت تھا، اچانک اس میں روح آ گئی اور یہ زندہ ہو گیا اور سارا
خون ختم ہو گیا تو وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میں مان گیا میں مان گیا میں مان گیا میں مان گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب تیرا بولنے کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بولنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس کے بولنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ جانور کا جو اللہ کے حکم تھے، ہمارے نبی نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جس اللہ نے تجھے زندہ کیا بتا من اللہ، اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ، بتا اللہ کون ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا وہ جانور نے اللہ کے بارے میں 4 جملے بولے ہیں. کتنے جملے بولے؟ میں نے بولو نا کتنے جملے بولے؟ کاش کہ یہ جملے وہ جانور کو یاد ہے، ہم کو یاد ہو جاوے. کتنے جملے بولے؟ وہ جانور نے پہلا جملہ بولا اللہ کے بارے میں. ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے پہلا جملہ بولا الذی فی السماء عرشہ. سبحان اللہ. وہ جانور نے کہا پہلا جملہ کا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. نمبر 2 پہلا جملہ سمجھ گئے نا، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ. جانور نے 4 جملے بولے. پہلا جملہ بولا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا کنٹرول اور حکومت زمینوں پر ہے، سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو جنت میں اپنی رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے. کتنے جملے بولے وہ جانور؟ وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میرا جانور زندہ بھی ہو گیا اور اللہ کے بعد. ہمارے نبی نے کہا تو خاموش رہے، ابھی اس نے یہ بتایا اللہ کون ہے، اب یہ بتائے گا محمد کون ہے. اب یہ جانور بتائے گا محمد کون ہے. ہمارے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ اللہ جس نے تجھے زندہ کیا، یہ بتا من انا، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں محمد کون. وہ جانور نے پھر اپنا چہرے کو اٹھایا. بولو سبحان اللہ بولو. اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی کتنے جملے بولا؟ ارے سبحان اللہ بولو، بہت پیارے جملے. کتنے جملے بولا؟ ہاں وہ جانور کیا بولتا؟ پہلا جملہ بولا یا محمد انت رحمت للعالمین. وہ جانور کہتا اللہ کا رسول، اللہ نے پوری دنیا کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ جانور کہتا یا محمد انت سید المرسلین. وہ جانور کہتا اے اللہ کا رسول، اے اللہ کا رسول، سارے نبیوں کو اللہ نے مقتدی بنا کر بھیجا، محمد تجھے سب کا امام بنا کر بھیجا ہے. اتنے جملے ہو گئے. باقی 2 جملے ہمارے واسطے. وہ جانور نے ہمارے واسطے بولا ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ قد افلح من صدقت. سبحان اللہ. کامیاب ہو گیا. وہ جانور کہتا کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. وقد خاب من کذبت. برباد ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑ دیا. خیر وہ کون تھا وہاں پہ؟ دیہاتی. اس نے جب یہ سنا کہا میں سجدہ کروں آپ کو، میں آپ کو سجدہ کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. آؤ. عمر کھڑے تھے نا، عمر بھی تو بہت پریشان تھے. کہا عمر آ جا، تو میرے یہ سینے پہ لگ جا، تو آ جا یہ سینے پہ لگ جا. اور تینوں کو لے کر ہمارے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستو جانور ہم کو بول کے چلا گیا. اب سچ بتاؤ نا، کون ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے ہو محبت؟